جاتے صاحب کہ جتنے بھی اب معاملات ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں حکومتیں اپنے گلے سے پھندا اتار رہی ہیں، کیا پھر وہ تھرڈ پارٹی پر ڈال رہی ہیں یا کہ اپنی جان سے خلاصی چاہتی ہیں کہ ہمارے ہاں سے یہ اتر جائے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے بھی کہا، جس کے کہنے پہ ہوا، اس کو اندازہ ہے کہ اب اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. بالکل مثال کے طور پر ہم یہ لے لیں کہ آئی ایس آئی کے جو لوگوں نے اگر کام کیا ہے یا رینجرز کی کیا ہے یا فوج کے کہنے پہ کیا ہے، مثال کے طور پر فوج تو ڈیفینڈ نہیں کر رہی. بالکل ان کے تو آرمی چیف نے کہا کہ انکوائری بٹھا دیتے ہیں، کور کمانڈر کو کہہ دیا. اور وفاق جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاور ہے کہ نہیں ہے. وہ کسی دیکھیے براہ راست ادارہ تو نہیں کے متحد ہے. اگر آئی ایس آئی کی بات بھی ہو تو آئی ایس آئی وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے، آرمی چیف کے انڈر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کانسٹیٹیوشنل ہمارے پاورز کچھ ہے، ہم ایکٹ اور طرح کرتے ہیں. اچھا سندھ کے بعد صورتحال یہ ہے کہ سندھ تو بے بس نظر آتا ہے. ان سے کئی کام ایسے کروائے گئے ہیں جو پولیس کو نہ پوچھتے ہیں، نہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو پوچھتے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ کو پوچھتے ہیں، ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کون کراتا ہے. جس سے نواز شریف کہتا ہے کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے اور خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. کمال ڈرائیور نہ انجن کی خوبی، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے، یہ وہ بس ہے. تو ان ساری صورتحال میں اب کوئی کیا اون کرے سوائے کوئی ایسا بیوقوف ہو جیسے کہ ہمارے وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ دیکھیے جی مزار کی بے حرمتی ہوئی اور اصل چیز یہ ہے کہ بے حرمتی کس نے کی، یہ نہیں ہے کس نے پکڑا، کیسے پکڑا، کیوں. بھائی یہ دیٹس امپورٹنٹ. یہ اسٹیٹ کے معاملات ہیں. آپ اگر کچھ کرتے ہیں اور چپکے سے کر لیتے ہیں تو یہ ریاست کے اداروں کے آپس کے تعلقات ہیں، اور اگر وہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اب نہیں پولیس نے مانا. ان کے جو چیف کو آپ پکڑ کے لے گئے، ایک منظم فورس ہے یار، اس کے انڈر ایک مسلح لوگ ہیں. خدا نہ خواستہ انڈیا میں خبریں جیسے پھیل گئی کہ کراچی میں سول وار ہو رہی ہے اور یہ تک کہا گیا کہ ایک طرف فوج ہے ایک طرف پولیس ہے، تصادم ہو رہا ہے. جھوٹی ترین خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں یعنی کہ اس سے زیادہ گپ جو ہے لگائی نہیں جا سکتی جو انہوں نے لگائی ہے، اور اس سے زیادہ حماقت کی نہیں جا سکتی. ادارے کے جگہ کا بتا دیا کہ گلشن باغ میں، ارے بھئی یہ کون سی ترکیب ہے، اردو بھول گئے ہو اتنی. گلشن اور باغ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں. گلشن باغ نہیں ہو سکتا، یا تو کوئی ہوگا باغ جناح یا گلشن کچھ ہوگا. اور یہ اس طرح کی خبریں اڑا دی گئی ہیں. تو یہ خاصی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے جو صورتحال گجرانوالہ سے پیدا ہوئی، بلکہ اس سے پہلے اے پی سی کی میٹنگ میں پیدا ہوئی جہاں نواز شریف نے تقریر کی. اس کو کسی طریقے سے اور طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اور ظاہر ہے کہ فوج کا تو اپنا طریقہ ہوتا ہے، جب انہوں نے فوج براہ راست اٹیک کیا تو وہ اپنے حساب سے کریں گے. لیکن یہی بڑا کمال ہوتا سول حکومت کا کہ وہ اس کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرتی. اس میں فریق بن کے نہ بیٹھ جاتی، وہ فریق بن کے بیٹھ گئی ہے. اچھا گورنر صاحب ملتے ہیں، گورنر سندھ صاحب عمران اسماعیل، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو تو بلا لیا، انہوں نے کہا جی میں نے رپورٹ بھی ساری پیش کر دی ہے ہر طریقے سے ایکٹیو میں پوری طرح سے. گورنر راج کا انہوں نے کہا کوئی بھی یہ معاملات اس طرف نہیں ہے، نہ کوئی تجویز ہے اس حوالے سے. وزیر اعظم کی جو خاموشی ہے اس تمام معاملے میں، یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یا تو وہ غصے سے بنائے ہوئے ہیں جو کوئی گجرانوالہ میں ہوا ہے، یا اس کے پہلے ہوا ہے یا اس کے بعد ہو رہا ہے. وہ عوام کی سٹرنتھ دیکھ کر، عوام میں کچھ نہیں کہتا کیا دیکھ کر، یعنی کہ یہ اس طرح کی موومنٹ اگر پہلے آغاز اس طرح ہو جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے. اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جنگ کا رخ جو ہے نا وہ فوج اور اپوزیشن کے درمیان ہو جائے. اپوزیشن میں مختلف پارٹیاں مختلف سٹینڈ نرم، کوئی زیادہ کوئی سخت لیے ہوئے ہیں. اچھا اس میں بھی بہت سی باتیں بن سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں وہ بہت سے طریقوں کو بیلنس کر سکتے ہیں، کریں گے یقیناً یہ ہوگا. لیکن یہ بات خود بھی ہے، ایک فقرہ کہا تھا مریم نواز نے پہلے دن ہی کہ سیم پیج کہنے والوں ورق پلٹتے دیر نہیں لگتی. اچھا آج مریم نواز نے کہا، انہوں نے کہا ورق پلٹ گیا ہے. اچھا انہوں نے کہا ورق پلٹ گیا. ہاں تو واقعی ورق پلٹ گیا ہے. مجھے نہیں پتا ورق پلٹا کہ دیکھو کئی کہانیاں تھیں. میں تو اس پہ ایک وزیر نے کہا تھا کہ یہ تو ادارے کے اندر آپ فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ فکرہ نہ کہیں. اس فکرے کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ فوج کے اندر اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی شکل کیا کیا ہو سکتی ہے. لکھنے کو تو میں نے طریقے سے لکھ دیا تھا، اب میں بولنا نہیں چاہتا. تو یہ ساری شکلیں ہوتی ہیں، صورتحال ہوتی ہیں. یہ وزیروں کو پتہ ہی نہیں کون سی بات کہنی ہے کون سی بات نہیں کہنی. یہ کہنا کہ ادارے کے اندر تصادم پیدا کیے جا رہے ہیں بڑی خطرناک بات ہے.
ایک تو ایک اس کا فواد چودھری نے غالباً یہ بیان دیا تھا. ہاں ایک شریفانہ تو مطلب یہ نکلے گا کہ جنسیوں کا آپس میں اختلاف ہے, دوسری طرف نکلے گا کہ شاید ٹاپ براس آپس میں متفق نہیں ہے. بالکل کبھی نہ کرے خدا کرے کہ پاکستان میں ایسا وقت آئے اور ایسی صورتحال پیدا ہو, لیکن یہ کہتے ہیں اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. میں نے کہہ دیتے ہیں کہا, بلکہ کہنا چاہیے تو بک دیتے ہیں. یعنی کچھ تو سوچیں, کچھ تو احتیاط کریں. اور کون سی بات کہنی, پھر کہہ دیا کہ جی وہ نواز شریف کو انٹرنیشنل قوتیں اکسا رہی ہیں. کیا مطلب آپ کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے حالات پہ بہت بے دردی سے دخل اندازی دیتی ہے, لیکن جب آپ کہتے ہو کہ انٹرنیشنل تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر کسی نے کہہ دیا جی کہ وہ اسلامی قوتوں کو یہ اکسا رہے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل کرائیں. ان دنوں سعودی شاید کوئی سفیر جا کے ملا تھا نواز شریف سے, اس تاثر ملا کہ ہمارے سعودی عرب جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. اب آج کل جتنے بیانات آ رہے ہیں وہ یہ کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہے. دیکھو یہ صورتحال پیدا کیوں کرتے ہیں آپ؟ فورن پالیسی سے لے کر ایکسٹرنل پالیسی تک ہر چیز میں آپ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. بھئی خدا کے لیے ملک کو داؤ پہ نہیں لگائیں اس معاملے پہ. اب یہ ہے کہ فوج آرمی چیف نے 5 منٹ نہیں لگائے, پریس کانفرنس فون کیا اور کہا کہ میں نے انکوائری آرڈر دے دیے. سب ٹھنڈا ہو گیا, وہ گئے, انہوں نے آئی جی سے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ لوگ اب کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے. بنائی گئی کمیٹی سے کچھ نکلے گا, وہ 10 دن کو موخر کر دیا. اب سندھ کے بھی حکومت نے کوئی 30 دن دے کے ایک کمیٹی بنا دی 5 وزیروں کی. وہ پنجاب 5 وزیر, ان میں سے 3 تو وہ ہے جو اچھے بیان دیتے ہیں, حکومت سندھ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن انکوائری کی کیپیسٹی رکھتے ہیں وہ. ہاں اگر آپ نے بنانی تھی تو آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. زیادہ اچھی بات تو یہ تھی تاکہ پتہ چل جاتا کیا ہوتا ہے. میں تو سب جگہ دیکھ رہا ہوں کہ آئی جی ہاؤس کہاں ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان اداروں کے دفاتر کہاں ہیں, اور اس کے ارد گرد رہا ہوں میں. یعنی کہ جب ہمارا میں ڈان گروپ میں تھا, حریت کا ایڈیٹر تھا, تو ہمسائے میں جو جنا ہاؤس تھا وہ رینجرز کا ہیڈ کوارٹر تھا, اور ذرا اس پار جائے تو آئی ایس آئی کا دفتر تھا. ہمارے درمیان میں سارے دفتر موجود ہیں, کوئی انہونی چیزیں نہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہکار اسار رانا صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی اسار رانا صاحب, جناب آپ کیسے ہیں اسار رانا صاحب؟ سر السلام علیکم سر, کیا حال ہیں آپ کے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کراچی میں کیا کر رہے ہیں آپ, یہ بس بتا دیجیے ہمیں, بس باقی کچھ نہیں ہے. سر آپ ایک شعر تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثے بے سبب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جس چیز کی سیاستدانوں نے 70-72 سال سے آبیاری کی, اب وہ چڑھ کے بول رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے سارے سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیتے ہیں اور اندر کھاتے ملتے بھی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جب تک یہ خود اپنے قبلہ سیدھا نہیں کریں گے نا سر, دیکھیں آج سندھ حکومت آئی جی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن کچھ عرصے پہلے یہی سندھ حکومت تھی جو آئی جی کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی. دوسرا آئی جی تھا زیادہ. بات تو آئی جی کی کر رہا ہوں سر, میں کیا آئی جی کی بات کر رہا ہوں میں. تو عرض یہ ہے کہ میں اس حوالے سے تو بہت خوش ہوا اس سارے واقعے سے. آپ کہیں گے کہ یہ خوش ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا, بہت ہی اچھا ہوا. کم از کم اس سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کی مدد تو ملے گی کہ ریاست کو ہم نے چلانا کیسے ہے, ریاست کا نظام کیسے ہونا ہے, اور ریاست کے بنیادی ڈھانچہ کیا ہونا ہے. اس تصادم سے ایک سوال تو جو بہت دنوں سے گردش میں تھا وہ ذرا سامنے تو آیا نا, کہ اب ہم اس پر سوچیں کہ بھائی یہ ملک چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے, اور اس کو چلانے کے لیے ہم نے کوئی اصول و ضوابط بھی بنانے یا نہیں. ابھی اس میں سر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ والے واقعے میں اور بہت ہڈن فیکٹس موجود ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گے, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا بہت اچھا کیا کہتے ہیں سودا کرے گی اور بہت اچھا پیسے وٹ لے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی کریڈینشل پہ ذرا ابھی ڈاؤٹ فل ہیں کہ جانے وہ اپوزیشن کے ساتھ رہتی ہے یا صرف اپنے ساتھ ہی رہتی ہے. کہیں پہ بھی نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ, میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں. اچھا, وہ کہیں پہ بھی اس پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے. وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے بعد اس سسٹم کے. تو ہاؤ دے کین بی اگینسٹ دیئر اون سسٹم سر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سینٹ میں بھی وہ ہو, سندھ کی حکومت بھی ان کی ہو,
तो सारे सूबों में भी थोड़ा थोड़ा हाथ पल्ला पड़ रहा हो तो वो इस सिस्टम के खिलाफ हो जाए, वो कभी भी नहीं होंगे। और वो सिर्फ इस हद तक है कि वो प्रेशर डेवलप रखें हुकूमत पे और बार्गेनिंग पोजीशन में रहें, और वो ये भी नहीं चाहते कि सारा कुछ मरियम के हाथ में पकड़ा के और खुद साइड पे बैठ जाए। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो हमारे अदारे हैं जो बंदोबस्त करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने नून लीग को पीछे करने के लिए या नवाज शरीफ को पीछे करने के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त किया कि जिसने पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर दिया? सर पीपल्स पार्टी देखे, मरियम के गुजरांवाला जलसे तक पीपल्स पार्टी आउट हो चुकी थी। अब इस सारी गेम से मरियम आउट हो गई है और बिलावल इन हो गए। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनका कद जो है वो मरियम के गुजरांवाला के जलसे से बढ़ा दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ शायद इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी वो मरियम को आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करके बेनजीर बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, और आपका क्या ख्याल है, कोयटे के जलसे में बिलावल आएंगे? नहीं, वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे और उन्होंने अपनी तकरीर भी फाइनल कर ली है, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा मेरे इल्म में था कि बिलावल वहां पे क्या तकरीर करेंगे बहरहाल, लेकिन ये कि मुझे जो इतलात हैं वो ये कि वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो लिंक ही बढ़ते जाएंगे। अब बिलावल सर जो गेन करना चाह रहे थे ना इस गेम से वो कर लिया, उनका पॉलिटिकल वेटेज बहुत बढ़ गया। आर्मी चीफ ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद मिनटों बाद उन्हें फोन कर लिया, ठीक है ना, तो वो एक अपने आप को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए। और अभी इसका जो है आप देख लीजिएगा, थोड़े दिनों बाद आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी ने इस सारे क्राइसिस का अच्छा वट लिया और जरदारी साहब को एक खामोश सा को थोड़ा बहुत हाथ पल्ला पड़ जाएगा उनका। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका एहसान राना साहब, बहुत मजेदार तरीके से आपने बड़ी दिलचस्प बातें सुनाई। देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये पीपल्स पार्टी हाथ कर रही है, और उसको 3 बजे तक जब पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं बोली थी तो पुलिस अफसरों ने उसके बाद फैसला किया था कि हम रिजाइन देते हैं, और फिर उसके बाद बिलावल आए और फौज की तरफ से आ गया, फौज की तरफ से आ गया। तो ये सारा किस्सा है, इसके बहुत सी शुकुक शुबात का इजहार भी किया जा रहा है, और लोग इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि ये सारा क्या हो रहा है, कि सचमुच पीपल पहले जब वो कराची आ गए थे उसको कहा जाता था कि यहाँ नवाज शरीफ तकरीर नहीं करेंगे, करने नहीं दी जाएगी, पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। यहाँ कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो करीब जा रही है हुकूमत के। तो अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ व्यू को नफी नहीं की जा सकती, तर्दीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि खासा मैदान सजा हुआ है और खासे लोग जो है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक उन्होंने बड़ी चीज आई कि जो करप्शन के केसेस हैं इनके रोजाना की बुनियाद पर हैं, अब वो समाअत हुआ करेगी। कितने खुश जी, असल बात यह है कि वैसे तो इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोर्ट उन्होंने तो टाइगर फोर्स के जब हुक्म के अंदाज में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी मतलब अकल के नाम ऐसे ही लाजा था कि वो भी करें और रोजाना केस करें। लोग चाहते हैं कि पकड़ के लाए जाए, रोजाना केस करें, जज कहाँ से आएंगे? 120 जज चाहिए। वो जज भी अगर ये मुकर्रर करेंगी कि ना कहते ये इमरान खान की हुकूमत मुकर्रर करेगी तो वो काबिल एतबार कितने होंगे? फिर उसके बाद सारे केसेस जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल। वहां कितने क्विक डिस्पोजल होगा, फैसले होंगे। इस मुल्क में बेशुमार केस ऐसे हैं जो अब भी लटके हुए हैं। शाहिद खान अब्बासी भी कहता होगा जल्दी केस का फैसला करो, वो हमारा एहसन इकबाल भी कहता होगा जल्दी केस का फैसला करो। जरा सियासी हिलचुल होने लगती है, आप दोबारा वही केस खोल देते हैं, जैसे आग खोल दिया नैब ने। शाहिद खान अब्बासी का भी आज खोल दिया, राना सनाउल्लाह का खोल दिया, कोई था ही नहीं केस, वो भी खोल दिया। तो ये इस तरीके के साथ तो ये है कि ये जुडिशरी का इम्तहान है। चीफ जस्टिस ने कह दिया है, चीफ जस्टिस का अपना इम्तहान है कि वो इंसाफ को इस मुल्क में आता हुआ कैसे देखते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं अपने इन कानून को। ये नहीं है कि अरशद मलिक आ जाएं और फैसले करते जाएं और उसके बाद जो हायर जुडिशरी जो है उनको उनके ढेर लग जाए मुकदमों के, उनको समझ, फिर आप कहें जी हाई कोर्ट में जज और दें, सुप्रीम कोर्ट में जज और दें। तो इस तरह नहीं बात चलेगी। इस सारी चीज को आपको देखना पड़ेगा और आगे लेके चलना पड़ेगा। और इस मौके पर सब लोगों की डिमांड ये है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था ये सिंध वाले मामले पे। ये आर्मी चीफ ने तो जो किया वो तो इंटरनल मामला है, उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि
یعنی کہ کورٹ آف انکوائری جو ہے جنرل کورٹ آف انکوائری بنتا ہے جو کہ کورٹ مارشل کے برابر ہوتا ہے. اگر کسی معاملے میں فوج کا اور غیر فوج کا بندہ انوالو ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو آرمی چیف نے کور کمانڈر سے کہا انکوائری کرو اور بتاؤ یہ کیسے ہو رہا ہے. صحیح ہے. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب موجود ہیں. سلمان عابد صاحب، السلام علیکم. سلمان عابد صاحب جناب میر صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. یہ کیا کراچی میں کرا دیا آپ نے؟ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی میں بنیادی طور پہ میر صاحب جو کیپٹن صفدر کے حوالے سے جو ایکشن کیا گیا تھا اس کو لگتا ہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے یہ اس نے جو کچھ کیا اس کی کسی بھی حوالے سے حمایت تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا سارا معاملہ اور اس کی پرائز بھی اور سندھ حکومت کو اپنا وفاقی حکومت کو پے کرنی پڑ رہی ہے. اور اندازہ ہے کہ وفاقی حکومت سے یہ سارا معاملہ جو ہے مس ٹیکل ہوا ہے اور بلا وجہ اداروں کے درمیان اور حکومتوں کے درمیان جو بدمزگی پیدا ہوئی ہے یہ کوئی اچھا سکون تو نہیں ہے پاکستانی سیاست، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جب پولرائزیشن بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اداروں کے بارے میں بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. اس میں اس معاملے نے اس پہ جلدی پہ پیک کا کام کیا ہے اور کافی جسے کہتے ہیں کرٹیسزم جو ہے وہ اداروں پر بھی ہو رہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. میں تو کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹن صفدر نے اگر ایک برا فیل بھی کیا تھا قائد اعظم کے نظار سے ایک مذمت کی حد تک بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس کو اس کا مقدمہ بنانا یا اسی طریقے سے لاہور میں جو اب شاہدرے میں مسلم لیگ کے لوگوں پہ مقدمے بنائے گئے ہیں وہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. جو کچھ یہ ہماری سیاست میں تلخیاں بڑھ رہی ہیں، پولرائزیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور حکومت کا کام تو میر صاحب زیادہ تدبر کا ہوتا ہے اور فہم و فراست کا ہوتا ہے. اگر اپوزیشن کچھ بھی کر رہی ہو تو حکومت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت خود مقابلے پہ آ گئی ہے بازو تان کے اور وہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں عمران خان صاحب سے میں چھوڑوں گا نہیں. تو جب آپ اس طرح کے ماحول بنائیں گے تو اس میں اپوزیشن کا نقصان جو ہونا وہ بھی ہوگا لیکن حکومت کا نقصان بھی تو ہوگا نا. ٹھیک. اور پھر اب ہمارے ادارے جو ہیں ان کے اوپر جس طرح سے سوالات اٹھے ہیں اس سے ہم نے اپنے اداروں کو بھی اسٹیج پہ لگا دیا ہے. تو کوئی اچھا سیاسی ماحول نہیں ہے پاکستان میں، چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہو چاہے وہ کسی بھی صوبائی سطح پر ہو. تو اب آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ویسے ٹھنڈا ہو جائے گا یا ابھی کرائسس پیدا ہوتا؟ ابھی جا کے انہوں نے جلسہ کرنا ہے کوئٹے میں؟ معاملہ تو دیکھیں یہ جو کراچی والا معاملہ ہے نا جی یہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو معاملہ جنرل باجوہ کی کال کے بعد معاملہ کافی حد تک ریزالو ہو چکا ہے. ٹھیک بات ہے. لیکن اب اس کے دھبے جو ہے نا جی وہ تو رہیں گے نا. نشانات جو پڑے ہیں اس سے سوالات تو اٹھیں گے. اور اب 25 تاریخ کو جب کوئٹہ میں جلسہ ہوگا اس کا ماحول کیا بنتا ہے تو یہ اب اپوزیشن کس انداز سے اس مومنٹم کو مینٹین کرتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اپوزیشن چاہتی ہے وہ ان کا کڑا امتحان ہے. اور حکومت کا بڑا کڑا امتحان یہ ہے کہ جو لوگوں کو کب تک وہ ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے جس انداز کی اس وقت معاشی معاملات ہیں اور مہنگائی کا معاملہ ہے اس میں اگر فوری طور پہ کوئی ریلیف نہیں ملتا ٹھیک ہے اپوزیشن کے تو یہ بات حق میں جاتی ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور لوگ بھی بڑے تنگ ہیں اس وقت حکومت سے. تو اس لیے حکومت بھی ایک اس وقت ایک بحران کا شکار ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک بحران کا شکار نظر آتی ہے. کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا میر صاحب وہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے اپنے کچھ فاصلے جو ہے نا مینٹین کر لی ہیں یہ اس سارے معاملے میں کیونکہ وہ سندھ حکومت ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ کچھ چیزیں خراب ہو. تو بظاہر تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی ایم میں بھی کچھ اچھا نہیں ہے اور حکومت میں بھی کچھ اچھا نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. بہت درست اور صحیح تجزیہ بہت مختصر وقت میں کیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اچھا کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کے ساتھ. اچھا وہ احسان رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں کہ واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ مفادات ہیں ان کے واقعی مفادات ان کے پاس سندھ حکومت ہے نا جی وہ سندھ حکومت کو کھونا نہیں چاہیں گے کسی بھی صورت. ہاں اب ان کی سندھ حکومت ہے اور اس کے علاوہ سیٹیں ہیں سینٹ پہ. اچھا وہ سیٹیں اس بار کم ہوں گی. کم اس لیے ہوں گی کہ وہ جو سیٹیں ان کی ہیں وہ تو آئیں گی. پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں سندھ سے آنی ہیں وہ تو آئیں گی لیکن دوسرے صوبوں سے جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اچھا جب وہ بڑھ جائیں گی تو نون کی سیٹیں کم ہو جائیں گی.
تو نیا بیلنس آف پاور بننے والا ہے اور اس میں بڑی وہ گھاک طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ان کے سارے بندے بڑے گھاک ہیں اس معاملے میں. رضا ربانی سے لے کر جو گنے جاتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو گویا فاؤنڈر بانی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, حالانکہ انہوں نے ثابت کیا کہ کوئی ہماری جو قانون ساز ادارے ہیں انہیں قانون سازی آتی نہیں ہے. یہ رضا ربانی صاحب کا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ قانون سازی نہیں کر پاتے. ہمیں بریک پر جانا, بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب, ہماری بات ہو رہی تھی آئی جی سندھ والے معاملے پر. سپریم کورٹ کے جو انہوں نے کیا حکم جاری کیا, انہوں نے کہا کہ ڈیلی کی بنیاد پر سننے ہیں. ایک اور بھی چیز ہے کہ 749 ملازمین جو کہ ریڈیو پاکستان کی برطرف کرتی ہے ان کا احتجاج جا رہا ہے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا جی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ دینے کی بجائے یہ چھینی جا رہے ہیں. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رؤف طاہر صاحب موجود ہیں. پہلے ان سے السلام علیکم رؤف طاہر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم بھائی, میں ٹھیک ہوں. اچھا جی, ایک تو بات ہم یہی صورتحال جو کراچی کی اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, اس میں آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے اینالائز کر رہے ہیں. پھر ہم اس پہ بھی رائے لینا چاہیں گے کہ 7,500 کم از کم ملازمین ریڈیو پاکستان کے انہوں نے فارغ کر دیے ہیں اور بھی بہت سی صحافت پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیسے دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو کراچی کی صورتحال. ویسے کراچی کی صورتحال تو آپ دیکھیں روز روز گمبھیرتا ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ کل خیال یہ تھا کہ جب بلاول بھٹو صاحب کے مطالبے پر جناب آرمی چیف نے کور کمانڈر کو کہا کہ وہ اس کیس کی تحقیقات کریں گے, یعنی آئی جی کے ساتھ جو کچھ ہوگا جناب طور پر اس کی تحقیقات کریں گے, اگرچہ اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا کہ کتنے رسمی عرصے میں یہ تحقیقات مکمل ہو جائے گی. ایز سون ایز پاسبل کا لفظ تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تحقیقات کرے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ دے. اس پہ ذوالفقار چیمہ سابق آئی جی, آپ جانتے ہیں انقلاب افسر ہیں, پولیس کا انہیں کس قدر سے دیکھتی ہے ان کا, ان کی یہ تجویز تھی کہ یہ جو تحقیقات ہے یہ صرف کور کمانڈر صاحب سے نہ کرائی جائے بلکہ اس کے لیے ایک تفصیل تک یہ آئی ٹی کا اہتمام کیا جائے تاکہ معاملے کے تمام پہلو جو ہے وہ سامنے آ سکے. اس کے بعد ایک وہ مصدق نور کی طرف سے آیا کہ صرف آئی جی صاحب کے حوالے سے تحقیقات نہ ہو, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا بلکہ جس طرح کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کے بعد جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا, اس سارے معاملے کو بھی تحقیقات کے دائرے کار میں لایا جائے. اچھا, اب یہ ہے کہ آج خاکار عباسی نے اور باقی لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں تو براہ راست ہے اور بازی کیا گیا ہے کہ کیونکہ معاملہ وفاق اور صوبے کے درمیان ہے اور سینٹ جو ہے وہ صوبائی حقوق کے تحفظ کا ادارہ ہے, چنانچہ اس کے لیے سینٹ کی کمیٹی بنائی جائے. اس کے لیے سینٹ کی کمیٹی بنائی جائے تاکہ نسبت آزاد اور وسیع سطح پہ تحقیقات ہو سکے. تو گویا ہر آنے والا دن جو ہے سجاد میر بھائی وہ صورتحال کی سنگینی کو کم کرنے کی بجائے بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور معاملہ اللہ نہ کرے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 3 دن کے بعد کوئٹے میں جلسہ ہے, اس کے بعد یہ ایک اہم بات یہ خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ زمین جو ہے یہ آہستہ آہستہ گرم ہوگی اور کہیں دسمبر میں جا کے جب چاروں شہروں میں بڑے بڑے جلسے ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد میٹنگز اور ریلیز ہو چکی ہوگی, تب کہیں جا کے زمین اتنی گرم ہوگی کہ ایک بحران کی کیفیت محسوس ہو. لیکن یہ تو لگتا ہے 2 جلسوں کے بعد ہی, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت جو ہے سیاست کا وہ کہاں کو پہنچ گیا ہے. ایک بات خواجہ صاحب رفیق نے کہی کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ اعتدال کی آواز تھے اور اس کے بعد اب لڑائی ہے. ایک بات کل آپ نے سنا ہوگا رانا ثناء اللہ نے شاہ کامران کے پروگرام میں یہ بات کہی جس میں فواد چودھری بھی موجود تھے, کیا تصادم ہے. انہوں نے 3-4 بار تصادم کا لفظ استعمال کیا کہ اب تصادم ہے, درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے. گویا اب آل آؤٹ وار ہے اور انہوں نے کہا جی ہمیں آپ چاہیں جیلوں میں ڈال دیں چاہے سمندر میں پھینک دیں, اب لڑائی ہے. تو گویا لگتا ہی ہے کہ خدا خاصا معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. آج ایک اور مطالبہ جو ہے وہ کیا گیا کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سارے معاملے کا وہ موٹو
نوٹس لے. تو گویا یہ جو ہمارا خیال تھا کہ آرمی چیف صاحب کے اس فیصلے کے بعد کور کمانڈر اس کی تحقیقات کریں گے, شاید ٹیمپریچر نیچے کو آئے گا. ٹیمپریچر نہ صرف نہیں ہے بلکہ یوں لگتا ہے جیسے اوپر کو جا رہا ہو جی. اس لیے کراچی کی صورتحال تو کوئی ابھی اطمینان بخش نہیں ہے, بلکہ شاید آنے والے دنوں میں نیا رخ جو ہے وہ اختیار کرے. باقی ابھی پرسوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے تھے یا کل کہ جی وہ مشکل وقت گزر گیا, اب تمام اشاریے جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں, اب معیشت آگے کو بڑھنے والی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور وہ جو ہمارے ماہرین معیشت ماشاءاللہ سرکاری ماہرین معیشت کہ جی وہ خسارہ کم ہو رہا ہے اور امپورٹ ہے اور ایکسپورٹ ہے اور پتہ نہیں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. یعنی عام آدمی کو ان مشکل معاشیات کی اصلاحات سے کوئی غرض نہیں ہے سر. صورت آ رہی ہے میر بھائی کہ یعنی کوئٹے میں 30 روپے کی روٹی ہو گئی ہے سر. اور ابھی یہ جو آپ نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بے روزگار اور بیکار کر دیے گئے ہیں, اور روز بیکاری اور بے روزگاری کا ایک طوفان ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں اٹھتا نظر آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے صورتحال جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ کل یہ سیاسی بحران ہے جو پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور دوسری طرف اس کا مزید نقصان یہ ہوگا کہ معیشت اور نیچے کو جائے گی. آپ سے زیادہ کون سمجھتا سر معیشت کے اور سیاست کے تعلق کو. جب پہلی ٹھا کی آواز آتی ہے میر صاحب تو پیسہ جو ہے وہ فلائی کر جاتا ہے جی. جس طرح صاحب ایریا سے برغانیاں فلائی کر جاتی ہے جب موسم زیادہ ٹھنڈے کی طرف جاتا ہے, تو لگتا یوں ہے کہ آنے والے دنوں میں معیشت جو ہے وہ مزید نیچے کی طرف جائے گی. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ محسوس کرے سر. وہ کہتے ہیں میں فاسٹ بالر ہوں, فواد چودھری کہہ رہا تھا فاسٹ بالر تو باؤنسر پھینکتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کہا تھا میں فاسٹ بالر ہوں, اس میں سبب نہیں ہوتا. حضور فاسٹ بالر جو ہے اس کا دور گزر گیا, وہ اپوزیشن ہوتی ہے. اب آپ حکمران ہیں, اب آپ بیٹسمین ہیں, اب آپ کو سر نیچے کرتی ہیں. فاسٹ بالر کو شن انجری ہو چکی ہے. بہت شکریہ آپ کا رؤوف طاہر صاحب, تھینک یو ویری مچ. انہوں نے بڑی کلیئرلی سارے مسئلوں پہ ایک کنسسٹنٹ گفتگو کر دی ہے, اور میرا خیال میں اب مزید کوئی بہت سی باتیں کرنے کی ہے. بالکل ایک دو میں آپ کو پوائنٹ آف ویو لینے ہیں. بی آر ٹی کے حوالے سے 24 اکتوبر کو دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہے. چلا دیا بی آر ٹی, پہلے وہ روڈز نہیں بن رہے, پھر کیا کچھ مسئلے, پھر آگ لگ گئی, اس کے بعد اب دوبارہ بحال. بی آر ٹی جو نا اس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو شہباز شریف تھا وہ بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا. اس نے بجلی کے کارخانے وقت پہ لگوائے ریکارڈ مدت میں. اس نے جتنی یہ تینوں موٹر وے کہتا ہوں, یہ میٹرو بنائی لاہور کی, ملتان کی اور ایکسیلنٹ یعنی بہترین چل رہی ہے. اورنج لائن کھڑی تھی, انہوں نے اس نے پھر 1.5 سال تاخیر کی. پہلے 22 منٹ کورٹ نے کر دی تھی, اب انہوں نے کر دی. اس نے جس کام پہ ہاتھ ڈالا کر کے دکھایا, اور ان کو اب کیا کہا جائے جی. یعنی بسیں نہیں خرید سکے جو صحیح طور پہ, یا خریدی ہیں تو ان کو ٹیسٹ تک نہیں کیا کہ کیا صورتحال ہے. تو ایسی صورت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں جو تو یہ سب چیزیں دیکھ کے یہ نہیں صرف خیال آتا کہ یہ نااہل ہیں, صرف یہ خیال نہیں آتا کہ انہیں کام لینا نہیں آتا, کام کرنا نہیں آتا, بلکہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ شہباز شریف اس معاملے میں بہت اعلیٰ درجے کا ہے. میں آپ کو بالکل مختصر سا ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اساسی ذکر کرتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا ہے؟ فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا جی, وہ بہت اب ایک محترم جج کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں جی. انہوں نے اس کے خلاف ریفرنس پیش کیا تھا, اب بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, لیکن شاہد عزیز صدیقی اور ان دونوں کے نام نواز شریف نے بھی لیے ہیں کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ تو سنو کیا کہہ رہے ہیں. یعنی جس بات پہ آپ کو شکایت ہے وہ تو معلوم کرو کہ صحیح تو نہیں کہہ رہے. اب انہوں نے اثاثوں کی بات کی کہ انہوں نے کہا یہ ہے میرے اثاثے, یہ ہے میری آمدنی ڈکلیئر کر دیا, اور یہ میں ڈکلیئر بھی کر رہا ہوں, اور یہ ٹیکس دیتا ہوں, اور یہ ٹیکس ریٹرن ہے میری. تو یہ ایک جرت مند بات ہے, ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایسے جج بھی موجود ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی حفاظت کرے. کلوزنگ ریمارکس تو یہی ہے جی, کراچی کراچی کراچی. اللہ کرے کہ معاملہ سنبھل جائیں, ٹھیک ہو جائیں, قابو میں آ جائیں, ورنہ بڑا معاملہ خطرناک ہے. صحیح ہے. سیاد صاحب کو بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد